علماء فرماتے ہیں کہ تین باتیں اس سے ثابت ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ مدینہ سے 1600 میل کی دوری پر نہاون میں جنگ ہو اور فاروق اعظم اس منظر کو دیکھ لیں، درمیان میں کتنی عمارتیں ہوں گی، کتنے نشیب و فراز ہوں گے، وہ سارے ہٹ گئے اور فاروق اعظم نے جنگ کا منظر دیکھ لیا۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، فاروق اعظم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی ہیں۔ غور کرو، جب فاروق اعظم کی نگاہ کا یہ عالم ہے تو سوچو مدینہ کے مصطفیٰ کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا، رسول اللہ کی نگاہ کا کیا عالم ہوگا۔ حضور کیوں نہ ہم کو مدینہ میں رہ کے یہاں دیکھ لیں۔ دوسرا علماء فرماتے ہیں کہ اس سے یہ مسئلہ ثابت ہوا کہ دور والے کو یا کہہ کر پکارنا یہ جائز ہے، اس لیے کہ فاروق اعظم نے یا ساریۃ الجبل کہہ کے پکارا تھا اور وہ 1600 میل کی دوری پر تھے۔ تو آج ہم کراچی میں رہ کے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کہہ کر پکاریں تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ فاروق اعظم پکاریں تو شرک نہ ہو اور ہم کراچی سے پکاریں تو وہ شرک ہو جائے۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا، یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی، یا رسول اللہ حبیب خالق یکتا توئی، برگزیدہ ذوالجلال پاک بے ہنتا توئی۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو یا کہہ کر پکارنا بھی اس روایت سے ثابت ہوا۔ تیسرا، ولی کی سماعت۔ دیکھو فاروق اعظم نے مدینہ سے پکارا اور ادھر حضرت ساریہ حضرت عمر کی آواز کو سن رہے۔ میرے دوست بزرگوں ذرا غور فرمائیے گا، حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی اور غلام ہیں۔ غور کرو، جب رسول اللہ کی امت کے ایک ولی کی سماعت کا یہ عالم ہے تو سوچو رسول اللہ کی سماعت کا کیا عالم ہوگا۔ رسول اللہ کیوں نہ ہمیں یہاں سے سماعت کر لیں گے۔ تو کسی شاعر نے کہا نا کہ دور و نزدیک کے سننے وہ والے کان لال کرامت پہ لاکھوں سلام۔ تو یہ تینوں باتیں سے ثابت ہوتی ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دور و نزدیک کی آوازیں سنتے ہیں اور داد رسی فرماتے ہیں۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ ہیں کہ جنہیں اللہ نے زمین و آسمان کی اشیاء پر تصرف عطا فرمایا تھا۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بس آخری بات کر کے بات کو ختم کروں گا، آپ شہید ہوں گے اس بات کی پیشن گوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے پہلے ہی فرما دی تھی۔ چنانچہ مورخین نے لکھا کہ ایک مرتبہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر تشریف لے گئے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام احد پہاڑ پر موجود ہیں۔ احد پہاڑ میں اچانک زلزلہ بپا ہوا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے احد پہاڑ کو ایڑی لگائی اور فرمایا، اے احد پہاڑ، کیا تو نہیں جانتا کہ تجھ پر ایک نبی، ایک صدیق اور 2 شہید موجود ہیں؟ تو تو ٹھہر جا کہ تجھے یہ معلوم نہیں۔ تو اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام اہل سنت نے کیا خوب ترجمانی کی، فرماتے ہیں، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، ایک ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، کیسی بابرکت ہیں یہ واللہ نبی کی ایڑیاں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے خبر دی کہ تجھ پر ایک صدیق اور 2 شہید ہیں۔ مورخین نے لکھا کہ وہ شہید حضرت عمر اور حضرت عثمان غنی تھے۔ دوسرا، حضور کے صحابی حضرت عوف بن مالک، وہ فرماتے ہیں کہ میں رات کو سویا تو میں نے خواب دیکھا۔ وہ کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ ایک مجمع ہے اور اس میں ایک شخص ہے کہ جو 3 گز ان سے بلند ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں نے اس مجمع سے پوچھا کہ یہ کون ہے؟ مجمع میں سے کسی نے کہا کہ یہ حضرت عمر فاروق ہیں۔ انہوں نے کہا کہ ان کی بلندی کی وجہ کیا ہے؟ کہنے والا کہتا ہے ان کے اندر 3 خصائص ہیں جن کی وجہ سے اللہ نے ان کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ پہلا خاصہ یہ ہے کہ یہ اللہ کی حدود کو، اس کے احکامات کو نافذ کرنے میں کسی قسم کا کوئی خوف نہیں کھاتے۔ دوسرا یہ کہ یہ خلیفہ مستخلف ہوں گے۔ اور تیسرا، انہوں نے اس کہنے والے نے کہا کہ عمر فاروق وہ ہیں کہ جو جلد شہادت کے رتبے سے سرفراز کیے جائیں گے۔ تو اس نے 3 باتیں بیان کی۔ ایک یہ کہ یہ اللہ کے احکامات کے نفاذ کے لیے کسی سے ڈرتے نہیں۔
دوسرا یہ خلیفہ مستخلف ہوں گے، یعنی صدیق اکبر کے بعد دوسرے خلیفہ ہوں گے، اور تیسرا اس نے کہا کہ عنقریب رتبہ شہادت سے سرفراز کیے جائیں گے۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں میں نے صدیق اکبر کو جب خواب بیان کیا، انہوں نے کہا جاؤ جا کے فاروق اعظم کو بلا کر لاؤ اور ان کے سامنے یہ خوشخبریاں بیان کرو۔ حضرت عوف بن مالک کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ بات بیان کی کہ آپ خلیفہ مستخلف ہوں گے تو حضرت عمر کو غصہ آیا اور انہوں نے مجھے خاموش کرا دیا اور کہا خبردار، ابھی ابو بکر صدیق زندہ ہیں اور تو میری خلافت کی باتیں کرتا۔ تو اس حدیث سے، اس روایت سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید کیے جائیں گے۔ چنانچہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ایک شب خواب دیکھا کہ ایک مرغ ہے جو آپ کی ناف میں چونچ مارتا ہے۔ چنانچہ حضرت اسماء بنت امیس وہ خواب کی تعبیر جانتی تھی، ان سے خواب بیان کیا گیا۔ انہوں نے کہا جاؤ جا کے عمر فاروق سے کہہ دو اپنی وصیت لکھ لیں اور جلدی کریں، اس لیے کہ اب وقت کم ہے اور وقت قریب آ چکا ہے۔ چنانچہ معاملہ یہ ہوا کہ حضرت مغیرہ بن شعبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا ایک غلام تھا ابو لولو فیروز، یہ فاروق اعظم کی بارگاہ میں حضرت مغیرہ بن شعبہ کی شکایت لے کے آیا اور آ کے اس نے کہا کہ مغیرہ نے مجھ پر